یہی فاطمہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، آپ کے کان کے قریب، آپ کے منہ کے قریب اپنے کانوں کو کیا، رونا شروع ہو گئی، زاروں کتار رو رہی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے، آپ نے دوبارہ اپنے کان رسول اللہ کے ہونٹوں کے قریب کیے، رسول اللہ نے کوئی بات کی، ہنسنا شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت فاطمہ کو قسم دے کے پوچھا کہ کیا بات تھی، مجھے آج بتلا دو، زندگی میں تو آپ نے نہیں بتلائی کہ میں اپنے باپ کا راز کسی کو نہیں بتلاؤں گی، آج بتلا دیجئے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میرے کان میں یہ کہا تھا، اے فاطمہ، جبریل ہر سال ایک مرتبہ آیا کرتے تھے رمضان میں، پورے کا پورا قرآن مجھ سے سنا کرتے تھے، ہم دور کیا کرتے تھے، اس مرتبہ 2 مرتبہ آئے ہیں، اور مجھے ان کے 2 مرتبہ آنے سے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ شاید میرا جانے کا وقت قریب آ گیا۔ کہتی ہیں باپ کی یہ بات سنی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر میرے بابا نے مجھے قریب بلایا اور کہا فاطمہ تجھے خوشخبری نہ سناؤں، سب سے پہلے میرے خاندان میں سے میرے فوت ہونے کے بعد آپ ہیں جو مجھ سے آ کے مل جائیں گی۔ تو میں اس بات پہ خوش ہو گئی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس عالم میں جا رہے ہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، آج کے دور میں اگر آپ کروڑوں اربوں روپے لگائیں، رسول اللہ کے ہاتھ میں آئے اور نکل گئے۔ نکل گئے سے مراد اپنی مرضی سے انفاق کیا۔ رسول اللہ چاہتے دنیا کی ہر نعمت کو استعمال کر لیتے، ہر نعمت کا مزہ چکھ لیتے دنیا کے اندر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دنیا کی بے حیثیتی، بے توقیری بیان کر کے گئے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے کون بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو یہ دعا کر کے جائے، اللہ میری اولاد کو اتنا رزق دینا کہ صرف ان کا پیٹ بھر جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ میں اور آپ بھی دعا کرتے ہیں، اور یقینی بات ہے ہمارا تقویٰ وہ نہیں ہے، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں اللہ رزق حلال وافر دے، 7 نسلیں کھائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور پیغمبر اور نیک لوگ دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا یہ واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں ہیں، غزوہ ختم ہوا، غزوہ حنین، تو آپ نے مال کی تقسیم کی، اور مال کی تقسیم میں یہ کیا کہ جو قریش مکہ ہیں ان کے نئے نئے سردار جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے ان کو بے شمار مال غنیمت عنایت کر دیا۔ انصاریوں میں سے بعض نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ ابھی ہماری تلواروں میں کافروں کا خون ٹپک رہا ہے، اور مال اور غنیمت تقسیم کرنے کی باری آئی تو قریشیوں کو مل گیا۔ انصاریوں کی تلواریں خون سے بھری ہوئی ہیں، اور مال تقسیم کرنے کی باری آئی تو قریش کے سردار لے گئے۔ رسول اللہ کے کان سے یہ الفاظ ٹکرا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے آپ کی کچھ باتیں پہنچی ہیں، اللہ کی قسم میرا انصار سے جو پیار کا رشتہ اور محبت کا رشتہ وہ ایسا ہے، انصار ایک وادی میں چلے، کچھ لوگ دوسری وادی میں چلے، میں اس وادی میں چلوں گا جس وادی میں انصار چل رہے ہیں، اور اگر میں مہاجر نہ ہوتا تو میں پسند کرتا میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آخر میں یہ کہتے ہیں کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ سارے تو مال غنیمت لے کے اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، کوئی مکہ چلا جائے، کوئی جہاں جہاں رہتا سردار قریشی وہاں چلا جائے، اور میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے کے چلے جاؤ۔ انصار نے رسول اللہ کے یہ الفاظ سنے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے رضینا، اللہ کے رسول ہم اس بات پہ راضی ہیں، آپ سارا مال ان کو دے دیجئے، آپ بس ہمارے ساتھ مدینے چلیے، ہم آپ کو لے کے مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کے کہنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ ان کو تو میں یہاں سے مال دے کے چلا جاؤں گا کہاں؟ جاؤں گا تو تمہارے ساتھ مدینے میں ہی،
تو میں تو تمہارے ہی ساتھ رہنے والا ہوں، یہ نہیں کہ آج فتح ہو گئی ہے تو مکہ میں رہ جاؤں گا۔ انصاریوں نے رسول اللہ کی یہ بات سنی تو رونا شروع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کا بھی احسان ہے اور آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں آتش فشاں گڑھوں سے نکال کر، دوزخ سے نکال کر نیکی، ہدایت اور روشنی کی راہ پہ کھڑا کر دیا۔ تقریر کرتے گئے رسول اللہ نے کہا نہیں خاموش ہو جاؤ۔ اگر تم آج یہ بھی کہو کہ جب پوری دنیا آپ کے خلاف تلوار لے کے نکلی تھی انصار آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اگر آپ آج یہ بھی کہو ہر ایک نے چھوڑ دیا، انصار آپ کے ہمراہ تھے، جب کوئی آپ کو قبول نہیں تھا کرتا انصاریوں نے آپ کو قبول کیا تھا، آج تم یہ تقریر بھی کرو تو اللہ کی قسم تم سچے ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جذبات کا اظہار کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکا سسکیاں اونچی ہونا شروع ہو گئیں اور انصار دارو قطار ہونا شروع ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، ہم اپنے کہے پہ بھی شرمندہ ہیں اور ہم آپ کے اپنے ساتھ جانے پہ بھی راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انصار سے اس موقع کے اوپر رضامندی اور خوشنودی کا اظہار کیا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کا اسوہ، یہ اللہ کے رسول کے آنسو بے شمار واقعات ہیں۔ وقت آیا انشاءاللہ ان کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن آج